اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی احادیث سے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ واقعہ ہمیں حضرت امام زمانہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے انتظار میں صبر اور یقین کا درس دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 900 سال تک اللہ کی طرف بلایا، لیکن قوم نے ان کا مذاق اڑایا اور ان کی بات کو جھٹلا دیا۔ جب قوم اپنی سرکشی سے باز نہ آئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے ان کے لیے بددعا مانگی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا سے بددعا کی کہ ان کی قوم پر عذاب نازل کرے، تو خدا نے ان کی طرف وحی کی کہ کھجور کی ایک گٹھلی کو زمین میں بو دیں۔ جب وہ ایک تناور اور پھلدار درخت بن جائے اور اس کا پھل کھایا جانے لگے تو ان کی قوم کو ہلاک کیا جائے گا اور ان پر عذاب نازل ہوگا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے حکم خدا کی تعمیل کرتے ہوئے کھجور کی گٹھلی زمین میں دبائی اور اپنے اصحاب کو اس کے بارے میں بتایا۔ جب اس گٹھلی سے ایک بڑا درخت تیار ہوا اور اس پر پھل لگا تو انہوں نے اسے توڑ کر خود بھی کھایا اور اپنے اصحاب کو بھی دیا۔ اس پر انہوں نے کہا، یا نبی، اللہ وہ وعدہ کب پورا کرے گا جس کی آپ نے ہمیں خبر دی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی باتیں سن کر بارگاہ رب العزت میں دعا کی اور اس وعدے کی تکمیل کا سوال کیا، تو خدا نے وحی کی کہ دوبارہ کھجور کی گٹھلی زمین میں گاڑیں۔ جب وہ ایک ثمر آور درخت کی صورت اختیار کرے اور اس کا پھل کھانے کے قابل ہو جائے تو اس وقت عذاب نازل ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو اس کے بارے میں بتایا تو وہ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ مرتد ہو گیا، ایک گروہ منافق بن گیا اور ایک گروہ ان کے ساتھ ثابت قدم رہا۔ بہرحال انہوں نے کھجور کی گٹھلی دوبارہ زمین میں بو دی، اس کا درخت بھی تیار ہو گیا اور اس پر پھل پیدا ہوئے، تو انہوں نے خود بھی کھائے اور اپنے اصحاب کو بھی کھلائے۔ اصحاب نے کہا، اے اللہ کے نبی، وہ آپ کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ تو انہوں نے خدا سے دعا کی۔ اس کے جواب میں خدا نے وحی کی کہ ایک بار پھر گٹھلی زمین میں دبائیں، جب وہ ایک پرثمر درخت بن جائے گی تو عذاب نازل ہوگا۔ انہوں نے اپنے اصحاب کو وحی الہی سے آگاہ کیا، تو جو پہلے ہی تھوڑے سے رہ گئے تھے مزید 3 حصوں میں بٹ گئے، ایک حصہ مرتد، ایک حصہ منافق اور ایک حصہ ان کے ساتھ قائم رہا، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس عمل کو بحکم 10 بار انجام دیا اور خدا نے ہر بار ان کے اصحاب کو 3 فرقوں میں تقسیم کیا۔ 10ویں بار ان کے خاص اصحاب میں سے چند افراد ان کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، آپ نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کریں یا نہ کریں، ہماری نگاہ میں آپ سچے اور خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، مگر کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ وعدہ پورا ہو جاتا۔ اس وقت خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کے کہنے پر ان کی قوم والوں کو ہلاک کیا۔ ان میں جو خاص اہل ایمان تھے، حضرت نے انہیں اپنے ساتھ کشتی میں بٹھا لیا، یوں خدا نے انہیں عذاب سے نجات دی۔ ناظرین و سامعین، یہ واقعہ ہمیں ایک اہم سبق دیتا ہے کہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے اصحاب کو بار بار صبر کے امتحان سے گزرنا پڑا، ویسے ہی ہمیں بھی امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے صبر اور استقامت کی ضرورت ہے۔ ظہور کا وقت بھی اللہ کے حکم کے مطابق آئے گا اور اس کے لیے حالات کا تیار ہونا ضروری ہے۔ جیسے درخت اگانے میں وقت اور محنت لگتی ہے، ویسے ہی ظہور امام مہدی علیہ السلام کے لیے بھی صبر اور صحیح عمال کی ضرورت ہے۔ اللہ کا ہر وعدہ پورا ہوتا ہے، چاہے کتنا ہی وقت کیوں نہ لگے۔
ہمیں صبر، دعا اور عمل کے ساتھ ظہور امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار کرنا ہے۔